ہے سبز گنبد والے منظور۔ حضرت خواجہ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ اور مستجاب الدعوات کا درجہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت خواجہ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے کے لیے جاتے، یعنی قرض داروں سے قرض وصول کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب تک وصول نہ کر لیتے اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے۔ لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ تو بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا تو سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہاں اس ہانڈی میں خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ حضرت خواجہ حبیب اعجمی نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کے بعد اس واقعے نے آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے راہ روی سے توبہ کر لی۔ آپ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو آپ تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک کو تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ پھر آپ وہاں سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر سچے دل سے توبہ کی اور سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب خدا کے راہ میں دے ڈالا اور پھر عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم الدہر قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو بچوں نے آپ سے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا کہ یا اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے، تیری کرم نوازی ہے۔ پھر جب اس طرح عبادت کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے، گھر پہ تو کچھ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے، شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دے دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ بہترین کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور 3000 درہم نقد بھی بھیجی اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت بھی زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور پھر خیال گزرا کہ خدائے پاک و برتر نے گناہگار بندے کے 10 روز کی عبادت کا صلہ دیا ہے، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کی تو نہ جانے کیا کچھ دے۔
یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہی عبادتیں اور ریاضتیں شروع کر دی، اور پھر اسرار الہی بے نقاب ہو گیا، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا، اور حضرت خواجہ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے، بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر وہ صلہ بھی پائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معافی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لین دین اتنا عام ہو گیا کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، جسے اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سود اور اس سے جنم لینے والی آفتوں سے بچائے، اور ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔